Departmentalization by enterprise function. Departmentalization by function is the grouping of the activities in accordance with the function of the organization. It is also called functional departmentalization کہ آپ ایک organization میں departments, divisions وہ بنا لے on the basis of functions. مثال کے طور پر یہاں پہ ایک organization ہے اور اس میں آپ نے فنکشن کی بنیاد پہ 4 ڈپارٹمنٹس بنائے: پروڈکشن، بجٹنگ، اکاؤنٹنگ، سیلز. تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک جیسے ایکٹیویٹیز کو آپ گروپ کرتے ہیں، ان سے ڈپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے سیل اینڈ ایڈمنسٹریشن، ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن، مارکیٹنگ پلاننگ، مارکیٹنگ ریسرچ، یہ چونکہ یہ تمام ایکٹیویٹیز مارکیٹنگ سے تعلق رکھتا ہے، اسی کو ہم نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہے. تو ایڈوانٹیجز آف ڈپارٹمنٹلائزیشن بائی فنکشن، اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہے؟ نمبر 1، اٹ از لاجیکل ریفلیکشن آف فنکشن. یہ لاجک کو اپیل کرتا ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن کو فنکشن کی بنیاد پہ آپ اس کو ڈپارٹمنٹ میں کنورٹ کریں، اس میں ڈپارٹمنٹس بنا لیں آن دا بیسس آف فنکشن، آن دا بیسس آف ٹاسک. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اٹ مینٹینس پاور آف میجر فنکشن. آرگنائزیشن میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے فنکشن کے مقابلے میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں کہ یونیورسٹی کا بنیادی کام ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، سو دا اکیڈمک ڈپارٹمنٹ ول بی میجر فنکشن. تھرڈ ہے یہاں پہ ایک آرگنائزیشن میں جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. تھرڈ، سمپلیفائز ٹریننگ. چونکہ آپ نے فنکشن کی بنیاد پہ آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں تو آپ کو ٹریننگ دینا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ صرف ایک ہی فنکشن وہ پرفارم کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ امپلائی کو جو پرٹیکولر فنکشن میں آپ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تھرڈ، ٹائٹ کنٹرول آن دا ٹاپ. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور وہ اپنے فنکشنل ایریا پہ اس کا پورا کنٹرول ہوتا ہے. تو مینجمنٹ کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے، ٹائٹ کنٹرول آن دا ٹاپ. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ چونکہ آپ نے فنکشن کی بنیاد پہ مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں، اسی وجہ سے مختلف ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. 2، سلو ایڈاپٹیشن ٹو چینجنگ انوائرمنٹ. جب آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں فار لانگ ٹائم کام کرتے ہیں اور صرف ایک ہی کام کرتے ہیں تو آپ کا ورکنگ سٹائل وہ ریجڈ بن جاتا ہے. آپ چینجنگ کنڈیشن کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے آپ کا پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو جاتا. فار ایگزامپل اگر آپ پولیس کی بات کریں کہ اے پولیس آفیسر اسٹائل آف ورکنگ وڈ بی ڈفرینٹ فرام دیٹ آف اے ٹیچر. وہ ایک ہی طرح اس کا مینٹیلیٹی ہو جاتا ہے اور اس کا اسٹائل آف ورکنگ وہ ریجڈ ہو جاتا ہے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. تھرڈ، لمٹ ڈیولپمنٹ آف مینیجر. جب ایک مینیجر صرف ایک ہی کام کرتا ہے تو اس کا پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. تو اس کا تیسرا خام یہ ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن بائی جیوگرافی. آپ ایک آرگنائزیشن کو ٹیریٹری کی بنیاد پہ یا ایریا کی بنیاد پہ جب ڈپارٹمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈپارٹمنٹلائزیشن بائی جیوگرافی کہتے ہیں. الیکٹریسٹی اور گیس کو ریجنل آرگنائزیشن سپلائی کرتے ہیں، جیسا کہ لوکل الیکٹریسٹی سپلائی کو کارپوریشن ہے، سوئی نادرن گیس کمپنی ہے، سوئی سدرن گیس کمپنی ہے. تو آپ یہاں پہ ایک آرگنائزیشن کو لے لیں اور صرف ٹیریٹری کی بنیاد پہ آپ اس کو ڈپارٹمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں. یہاں پہ یہ آرگنائزیشن ویسٹرن ریجن ڈپارٹمنٹ، ساؤتھ ویسٹرن ریجن، سینٹرل ریجن، ساؤتھ ایسٹرن ریجن، اور پھر ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ نے سب ڈویژنس بنا لے، سب ڈپارٹمنٹس، انجینئرنگ، پروڈکشن، اکاؤنٹنگ، سیل، یعنی فنکشن کی بنیاد پہ. تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ امپیسز آن لوکل مارکیٹ. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اس ٹیریٹری میں کام کرتا ہے، اس ایریا میں کام کرتا ہے، تو اس ایریا کے مارکیٹ سے، اس کے ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز سے وہ آگاہ ہوتا ہے. تو لوکل مارکیٹ اس سے اچھی طرح فائدہ حاصل کرتا ہے کیونکہ یہ اس جیوگرافی میں سروسز پرووائڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اس ایریا میں فنکشن کرتا ہے، آپریشنل ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ لوگ ریکروٹ کرتے ہیں اور اس ایریا کو ملازمتیں فراہم کی جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اٹ امپروو کوآرڈینیشن، کیونکہ جیوگرافیکل یونٹ کے درمیان کوآرڈینیشن زیادہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں، اگر ہم سینٹرل ریجن کو لے لیں کہ یہاں پہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں سب ڈویژن ہے، انجینئرنگ ہے، پروڈکشن، اکاؤنٹنگ، سیل.
تو یہ سب ڈویژنس کے درمیان کوآرڈینیشن آسان ہے، اس علاقے میں موجود ہے۔ تھرڈ، یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن، چونکہ وہ اس مارکیٹ میں کام کرتا ہے تو یہ کلائنٹ اور کسٹمر کے اور مینجمنٹ کے آپس میں ون ٹو ون ملاقات ہو سکتی ہے اور آپس میں وہ براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہے؟ نمبر 1، پرابلم آف کنٹرول، چونکہ آرگنائزیشن کو آپ نے ٹریٹری کی بنیاد پہ، ایریا کی بنیاد پہ ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کیا ہے، تو جو ہیڈ آف آرگنائزیشن ہے وہ مختلف ایریاز میں جو ڈپارٹمنٹس ہے اس پہ اس کا کنٹرول اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ دوسرا نقصان یہ ہے ریکوائر مور ہیومن کیپٹل، کہ جب آپ ایک آرگنائزیشن کو ٹریٹری کی بنیاد پہ وہاں ان میں ڈپارٹمنٹ بنائیں گے تو اس میں زیادہ لوگوں کو ریکروٹ کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایریا میں جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ سب ڈویژنس ہوں گے، انجینئرنگ، پروڈکشن، اکاؤنٹنگ، سیلز، اور ہر سب ڈویژن کے لیے آپ کو امپلائی بھرتی کرنا ہوگا، تو یہاں پہ تنخواہ کی شکل میں آرگنائزیشن پہ بہت زیادہ خرچہ پڑتا ہے۔ تیسرا ہے میک مینٹیننس مور ڈیفیکلٹ، مینٹیننس آف سروسز وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جب آپ ایک آرگنائزیشن کو ٹریٹری کی بنیاد پہ اس میں ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں۔ کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن، یہ آپ ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں کسٹمر کے انٹرسٹ کو دیکھ کر، اور ایک آرگنائزیشن میں آپ ایکٹیویٹیز کو گروپ کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں۔ آپ یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے بینک کا، کہ ایک بینک فنکشن کی بنیاد پہ یعنی کسٹمر کے نیڈ کو دیکھ کر اور یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں۔ ایک انسٹیٹیوشنل بینکنگ ہے، دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ریئل اسٹیٹ لون، تھرڈ ایگریکلچرل بینک۔ اب آپ کے پاس 3 کسٹمر ہے، ایک وہ کسٹمر ہے جو اپنے انسٹیٹیوشن کو وہ فائنانس کرنا چاہتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشنل بینکنگ کے پاس آتا ہے، دوسرا شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بلڈنگ بنا لے یا اپنے لیے پراپرٹی جائیداد خریدے تو وہ ریئل اسٹیٹ لون جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے لون حاصل کرے گا، تھرڈ ایک زمیندار ہے، کاشتکار ہے، اور وہ سیڈ کے لیے یا کھاد کے لیے یا اپنے جو زمین ہے کھیت ہے اس کے دیگر ضروریات کے ٹریکٹر وغیرہ کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ایگریکلچرل بینکنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس آئے گا، وہاں سے قرضہ لے گا۔ اس کے کیا فوائد ہے؟ نمبر 1، اٹ انکریجز کنسنٹریشن آن کسٹمر نیڈس، یہ ڈپارٹمنٹیشن کا جو یہ طریقہ ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر نیڈس پہ فوکس کرتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کسٹمر سیٹسفائڈ ہو جائے، اٹ فوکس آن کسٹمر سیٹسفیکشن، تھرڈ دا اسٹاف ڈیولپ ایکسپرٹیز ان کسٹمر ایریا، چونکہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کو کسٹمر کے بنیاد پہ آپ نے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ہے تو جو امپلائی مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہے تو وہ اپنے ایریا میں وہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے، اور چونکہ یہاں پہ فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے تو وہ شخص ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اپنے کام میں۔ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ چونکہ ایوری باڈی ورک ان ریسپیکٹیو ایریا، چونکہ ہر شخص اپنے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ایریا میں کام کرتا ہے، تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں کوآرڈینیشن وہ کم ہو جاتی ہے، کوآرڈینیشن بیکمز ڈیفیکلٹ۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو فیسیلیٹیز آرگنائزیشن کے پاس ہے وہ انڈر یوٹیلائزیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایگریکلچرل بینکنگ کی اگزامپل لے لیں کہ ان کے پاس ایک گاڑی ہے تو اس گاڑی میں وہ جاتے ہیں، اس کھیت کا سروے کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ یوز کرتا ہے، اگر یہ گاڑی یہ پورے آرگنائزیشن کے اختیار میں ہوتا، استعمال میں ہوتا تو یہاں پہ جو یہ گاڑی ہے اس کو فلی یوٹیلائز کیا جاتا تھا۔ ڈپارٹمنٹ بائی پروڈکٹس، آپ آرگنائزیشن کو مختلف پروڈکٹس کی بنیاد پہ اس میں ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں تو اس کو ہم ڈپارٹمنٹیشن بائی پروڈکٹ یا ڈپارٹمنٹلائزیشن بائی پروڈکٹ کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ایک سے زیادہ پروڈکٹس پیدا کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک فرم کی اگزامپل لے لے کہ وہ 3 پروڈکٹس بناتا ہے، سوپ، ڈٹرجنٹس اور ٹوتھ پیسٹ، تو پروڈکٹ کی بنیاد پہ یہاں پہ 3 ڈپارٹمنٹس ہے، ایک ڈپارٹمنٹ سوپ پریپیئر کرتا ہے، پروڈکٹ پروڈیوس کرتا ہے، دوسرا ڈٹرجنٹ پروڈیوس کرتا ہے، تھرڈ ٹوتھ پیسٹ۔ اس طرح اگر آپ ایک کمپنی کی اگزامپل ہے کہ وہ گاڑیاں بناتا ہے تو
وہ چار مثال کے طور پر 4 گاڑیاں بناتے ہیں، ایک موٹر کار، جیپ، بس، ٹرک. تو یہاں پہ 4 ڈپارٹمنٹس تھے، ایک ٹرک، ایک دوسرا بس ڈپارٹمنٹ، تھرڈ اور جیپ ڈپارٹمنٹ اور کار ڈپارٹمنٹ. تو یہاں پہ انہوں نے ایک آرگنائزیشن دیا ہے پروڈکشن کو لے لے کہ پنچ پریسز، ویلڈنگ، الیکٹرو پلیٹنگ، یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں آن دا بیسز آف پروڈکشن. ایک میٹرکس آرگنائزیشن ہے. میٹرک آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا کمبینیشن آف فنکشنل اینڈ پروجیکٹ پیٹرن آف ڈپارٹمنٹلائزیشن ان دا سیم آرگنائزیشن اسٹرکچر. ایک ہی آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے، وہاں پہ فنکشنل پلس پروجیکٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ میٹرکس ڈپارٹمنٹ ہے. اگر ہم آسان اگزامپل لے لیں کہ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کریں کہ کیوں ایک آرگنائزیشن میٹرکس آرگنائزیشن بنتا ہے. بعض اوقات ایک ڈپارٹمنٹ ایک مخصوص کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریسرچ شروع کرتا ہے، تو ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہے، تو ان کے پاس وہی ریسورسز ہوتے ہیں، وہی امپلائیز ہوتے ہیں، لیکن وہ ان امپلائیز کو، ان ریسورسز کو فلی یوٹیلائز کرتا ہے. اس طرح اگر ہم یونیورسٹی کے ایگزامپل لے لیں کہ ایک یونیورسٹی ایک کورس پڑھاتا ہے، وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ایک کورس پڑھاتا ہے، تو اس کورس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا کورس شروع کرے اسی ریسورسز کے استعمال کرتے ہوئے، اسی مین پاور کو، تو اس کو ہم میٹرکس آرگنائزیشن کہتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے ایک آرگنائزیشن کی ایگزامپل لے لی ہے کہ پریلیمنری ڈیزائن چیف ہے اور دوسرا میکینیکل انجینئر چیف ہے، یعنی فنکشنل بائی فنکشن انہوں نے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروجیکٹ بھی شروع کیا، پروجیکٹ اے مینیجر، پروجیکٹ بی مینیجر، پروجیکٹ سی مینیجر. تو یہاں پہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ جو ورکر ہوتا ہے وہ 2 مینیجر کے سامنے ذمہ دار ہوتا ہے. ایک وہ اپنے جو مینیجر ہے اس کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے، ان کو بھی رپورٹ کرتا ہے اور اپنے پروگریس شو کرتا ہے. اس کا جو پروجیکٹ جو میٹرکس مینجمنٹ ہے، یہاں پہ کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ اسٹیٹ آف کنفلکٹس ہوتا ہے فنکشنل اور پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ کے درمیان، کیونکہ وہ لمیٹڈ ریسورسز کے لیے کمپیٹ کرتے، مقابلہ کرتے، جو کہ فنکشنل مینیجر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ضروری ہے کیونکہ یہ پہلے سے شروع ہے اور یہ ایک آرگنائزیشن کا مقصد ہے، اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کیونکہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، تو اگر یہ کامیاب ہوا تو اس سے آرگنائزیشن کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ ان لمیٹڈ ریسورسز کے لیے آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں، تو اس سے اسٹیٹ آف کنفلکٹ وجود میں آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے دیر از رول کنفلکٹ آف رول اینڈ ایمبیگوٹی، کیونکہ یہاں پہ رول آف کنفلکٹ ہوتا ہے رول کے، کہ ایک ورکر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت میں کیا کروں، اس مینیجر کی بات مانوں یا اس کی، کیونکہ وہاں پہ ایمبیگوٹی ہوتا ہے اور لیپ آف فنکشن ہوتا ہے. تھرڈ یہ نقصان ہوتا ہے دیر از امبیلنس آف اتھارٹی اینڈ پاور ایز ویل ایز ہارزنٹل اینڈ ورٹیکل انفلوئنس آف دا پروجیکٹ اینڈ فنکشنل مینیجر وچ کین لیڈ ٹو پرابلم ان میٹرکس آرگنائزیشن. جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اور فنکشنل مینیجر، وہاں پہ اتھارٹی کا امبیلنس ہوتا ہے، پاور کا جو امبیلنس ہے، ظاہری بات ہے کہ ان میں سے ایک زیادہ پاورفل ہوگا، تو اس کی وجہ سے جو زیادہ پاورفل ہوگا تو ورکرز زیادہ اس کی بات مانے گا اور اس کام کی طرف زیادہ توجہ دے گا، تو اس سے آرگنائزیشن میں پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے. چوتھا بیکاز آف پوٹینشیل کنفلکٹ مینیجر میں وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف اگینسٹ بلیم بائی پوٹنگ ایوری تھنگ ان رائٹنگ وچ انکریزز ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. تو کنفلکٹ کو سے بچنے کے لیے چونکہ 2 مینجمنٹ ہے، ایک ورکر 2 مینیجر کے سامنے جواب دہ ہے، تو جب ایک مینیجر ڈیسیجن لیتا ہے یا جو کام کیے جاتے ہیں اس کو لکھتا ہے تاکہ اس کے پاس ثبوت موجود ہو اور مستقبل میں کوئی کنفلکٹ وہ نہ ہو اور کوئی مجھ پہ نہ لگا لے. 5واں میٹرکس آرگنائزیشن ریکوائر مینی ٹائم کنزیومنگ میٹنگ، چونکہ ہر وقت وہ کنفلکٹ موجود ہوتا ہے تو بہت زیادہ میٹنگز کی جاتے ہیں تاکہ آپس میں ہم آہنگی ہو، تو مینی ٹائم کنزیومنگ میٹنگز وہ ریکوائر ہوتے ہیں میٹرکس آرگنائزیشن میں. تو یہ میٹرکس آرگنائزیشن میں یہ خامیاں موجود ہوتی ہے.